رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جی خوش آمدید. کوئز سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات کا. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آج معلومات ہی معلومات کا تیسرا مقابلہ ہے اور حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس 3 ٹیمز کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں اور ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے بطور منصفین آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے ہر سال کی طرح اس سال بھی، تو اسی طرح ہر دن کی طرح آج کے دن بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور میری عمر کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے بچپن سے ہم انہیں دیکھتے آ رہے ہیں سیکھتے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. قاری صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور احسن نوید نیازی صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ لیاقت حسین صاحب. ہم آپ تینوں کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی ٹیمز کا تعارف کروایا جائے. اس کے بعد مقابلے کے قواعد و ضوابط بتائیں گے. اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا جو کہ ہمارے مہمان کریں گے منصفین کریں گے. جی تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو آج ہماری ٹیم اے ہے اپنا تعارف کروائیے گا. جی سید محمد احمد جامعہ اردو سے. جی محمد عمیر خان جامعہ دارالعلوم صفا. اوکے جی. ٹیم بی اسامہ ستار NED یونیورسٹی سے. جی محمد زبیر اختر انڈسٹریل الیکٹرانکس ایک انجینئرنگ. منٹ ایک ٹیم بی کا تعارف مکمل ہو جائے جلدی میں. جی محمد زبیر اختر انڈسٹریل الیکٹرانکس انجینئرنگ. ٹھیک ہے. ٹیم سی اپنا تعارف کروائیے گا. شیخ محمد حسن کراچی یونیورسٹی اپلائیڈ کیمسٹری. جی حسین رضا فرام فورمین کالج. ویری گڈ. ٹیمز کا تعارف آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. مقابلے کے اصول و ضوابط بڑے آسان سے ہیں. ہمارا پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہوتا ہے جس میں آپ سے کم و بیش 10 سوالات پوچھے جائیں گے. آپ نے اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ نے بزر بجانا ہے. ٹھیک جواب پر 10 نمبرز ہیں. جواب اگر آپ نے غلط دیا تو آپ کے 10 نمبرز مائنس کر دیے جائیں گے. لہٰذا بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانا ہے چونکہ ایک بار اگر غلطی ہو جائے نا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اس غلطی کو کور اپ کرنے کے لیے فوراً سے اگلا جواب بھی دیا جائے. پھر وہ اس پر وہ جواب اگر ٹھیک نہیں ہو پاتا تو غلطیاں بڑھتی چلی جاتی. تو بڑے دھیان سے بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے اس راؤنڈ میں بزر بجانا اور پھر جوابات دینے ہیں. ایک مرتبہ اپنا بزر بجا کر چیک کر لیں تاکہ ہمارے منصفین اسے دیکھ بھی لیں. جی ٹھیک ہے. تینوں کے بزر بج رہے ہیں آواز بھی آ رہی ہے اور لائٹ بھی جل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا پہلا راؤنڈ ہے یعنی کہ بزر راؤنڈ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سوالات کا سلسلہ ہمارے منصفین شروع کریں گے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب پہلا سوال کیجئے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ آیت کا میں نے ایک حصہ پڑھا ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آیت کا حصہ کس صورت میں ہے. جی ایک منٹ. جی سب سے پہلے بزر کس نے بجایا؟ مفتی احسن سورہ بقرہ. بی نے. جی سورہ بقرہ. ان کا جواب ہے سورہ بقرہ. بالکل صحیح جواب بالکل دیا. ٹھیک جواب ہے. پہلا جواب ٹھیک آ گیا ٹیم بی کی جانب سے. دوسرا سوال مفتی احسن نوید صاحب آپ کیجئے گا. بیٹا یہ بتائیے کہ سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے؟ ایک منٹ. ٹیم اے. حدیث کی بڑی 6 کتابیں مراد ہیں. کیا نام ہے ان کے نام بھی بتا دیجئے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور ایک سنن اور ہے. جی ٹھیک ہے. ہم آپ کا ٹھیک ہے. جواب ٹھیک سنن مانتے ہیں. ترمذی. 7 سنن کی کتابیں ترمذی اکثر. بالکل ٹھیک جواب. ٹیم اے کا دونوں ٹیمز نے ٹیم اے اور ٹیم بی نے ایک سوال کا ٹھیک جواب اب تک دے دیا ہے. تیسرا سوال میں چاہوں گا کہ علامہ لیاقت حسین صاحب آپ کیجئے گا. قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا یک بارگی لیکن آہستہ آہستہ کتنے عرصے کے اندر نازل ہوا؟ ایک منٹ. سی. بی سی سب سے پہلے. جی تقریباً 22 سال 5 ماہ میں. تقریباً 22 سال 5 ماہ یا تقریباً 23 سال میں. ٹیم سی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو تمام سوالات ہیں وہ آپ سے آپ کا بھائی پوچھے گا. اوکے جی آپ سے بزر راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے. بتائیے گا معوذتین قرآن کی کن 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق. سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹیم بی کا جواب بالکل ٹھیک ہے. آپ سے اگلا سوال ہے. بتائیے گا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد کون ہے؟ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. بی پہلے بجا. جی حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل ٹھیک ہے. آپ سے اگلا سوال یہ بتائیے گا کہ ایک بالغ انسان کے جسم میں پانی کا تناسب کتنا ہوتا ہے؟ ٹیم سی. 80%.
तकरीबन 80%, 80 से 90% बिल्कुल ठीक जवाब। आपसे अगला सवाल साइंस के हवाले से ये सवाल है, ये बताइएगा कि फाइबर ऑप्टिक्स, सवाल तो मुकम्मल होने दे ना, पहले आप सवाल मुकम्मल होने दे, ये बजर अभी नहीं लूंगा, दोबारा से आपने बजाना, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक्स जिससे इंटरनेट की तरसील होती है, फाइबर ऑप्टिक्स जिससे इंटरनेट की तरसील होती है, ये बताइएगा कि वो किस फार्मूले पर काम करता है? जी टीम सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीम सी का जवाब बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल ये बताइएगा वो कौन सी रेज है जिस पर किसी फील्ड का असर नहीं होता? टीम ए गामा रेज। गामा रेज बिल्कुल ठीक जवाब है टीम ए का। अब अगला सवाल हम पूछेंगे, 2 सवालात रह गए। अगला सवाल है कि हीरे, कोयले और ग्रेफाइट में क्या चीज मुश्तरक है? 1 मिनट। बी, टीम बी जी। कार्बन के बैरूप। कार्बन के बैरूप यानी कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक जवाब। अगला सवाल आपसे, अब ये आखिरी सवाल है, एक शेर है जिसे आपने मुकम्मल करना है। अब पहला मिसरा शेर का मैं पढ़ूंगा, उसका अगला मिसरा आप पढ़ेंगे, आप चाहें तो दोनों मिसरे भी पढ़ सकते हैं। मिसरा ये है कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। टीम ए जी। आसमान से जमीन पर गिरा दिया आसमान में। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई। मीरस। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। गलत। एक मौका आपको और दूंगा, थोड़ा आप आगे पीछे कर रहे हैं। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। गिरा दिया जमीन से आसमान। नहीं जी, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। आप जवाब नहीं दे पाए, -10। इसी के साथ क्या बात है जी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, हमारा पहला राउंड यानी कि बजर राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कंट्रोल रूम रिजल्ट्स कंपाइल कर रहा है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अब हमारा अगला राउंड जो कि रैपिड फायर का है, उसूल बड़े सादा से हैं। स्क्रीन पर 1 मिनट का काउंटर चलेगा। 1 मिनट में आपसे ज्यादा 7 सवालात पूछे जा सकते हैं, और अगर वक्त खत्म हो गया तो 6 सवालात, 5 सवालात, जिस पर भी वक्त खत्म हो गया बड़ी तेजी के साथ आपने जवाब देना है। सबसे पहले टीम में आपकी जानिब आऊंगा, आपके लिए टाइमर स्क्रीन पर मौजूद है। टाइमर स्टार्ट होता है अब। फारूक किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का आगाज किससे किया? घर से। अपने घर से किया, बिल्कुल ठीक जवाब। खवातीन में सबसे पहले ईमान कौन हज़रत लाया? खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत खदीजा या खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब ठीक है। कुरान की एक सूरत है सूरह बकरा, इसके मानी क्या है? गाय, बिल्कुल ठीक जवाब। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं इंसानी जिस्म में जिल्द को कौन सा विटामिन तैयार करने में मदद करती है? विटामिन डी, ठीक जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा किस मुल्क के पास है? अमेरिका, बिल्कुल ठीक जवाब। वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा कपास पैदा होता है? भारत, इंडिया, बिल्कुल ठीक जवाब। गालिबन आपने तमाम सवालात के बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। आपसे रैपिड फायर राउंड का सिलसिला मुकम्मल हुआ। अब हम जाएंगे अपने टीम बी की जानिब। आपके लिए भी स्क्रीन पर 1 मिनट का काउंटर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 7 सवालात किए जाएंगे। पहला सवाल, किस मुल्क के पास सबसे ज्यादा गैस के जखायर हैं? रूस, बिल्कुल ठीक जवाब। ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कोहे हिमालय, ठीक जवाब। जमीन पर सबसे भारी मछली कौन सी है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, बिल्कुल ठीक जवाब। आप ये बताइएगा कि मलकतुल अरब किस खातून का लक़ब था? हजरत खदीजा या खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब ठीक है। गारे हिरा कौन से पहाड़ में है? जबले नूर। जबले नूर, बिल्कुल ठीक जवाब। शबे हिजरत नबी करीम ने किस सहाबी को अपने बिस्तर पर सुलाया था? आपसे आखिरी सवाल, बिल्कुल ठीक जवाब। आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि सबे मसानी किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, आपका जवाब ठीक है। बड़ा टफ कंपटीशन है आज, तमाम टीमें रैपिड फायर के राउंड में तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक दे रही हैं। टीम सी आपकी जानिब आऊंगा, आपके लिए भी वही उसूल ज़वाबित है। 1 मिनट का काउंटर स्क्रीन पर है।
جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی کی صاحبزادی ابو ہیں؟ بکر۔ بالکل ٹھیک جواب. سورہ لہب کس کی مذمت ابو میں لہب اتری؟ کی۔ بالکل ٹھیک جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. خویلد۔ بالکل ٹھیک جواب. قرآن کریم میں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ بالکل ٹھیک جواب. پاکستان کے 4 صحراؤں کے نام بتائیں. چورستان، تھر، تھل، کھاران۔ بالکل ٹھیک جواب. پاکستان کا صدارتی آئین کون سا آئین تھا؟ 62 کا آئین تھا. آپ سے آخری سوال ہے، زمین پر سب سے تیز مچھلی کون سی ہے؟ اسنیل۔ نہیں، اسنیل مچھلی نہیں ہوتی. آپ کا وقت باقی ہے، جواب دے سکتے ہیں. اسنیل فش۔ نہیں جی، اسنیل فش نہیں ہے، یہ سیل فش ہے. سیل فش آپ کا جواب غلط ہوا. اس طرح سے ریپڈ فائر کا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہم بڑھیں گے بہت تیزی کے ساتھ اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، جو کہ پکٹوریل راؤنڈ ہے. اس میں آپ کو مختلف تصاویر اسکرینز پر دکھائی جائیں گی. ان تصویروں کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے. پہلی تصویر ٹیم اے کے لیے، پھر ٹیم بی کے لیے اور پھر ٹیم سی کے لیے. میں مختلف ہنٹس بھی دوں گا آپ اس کے، اور اس میں بہت زیادہ جلدی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. آپ نے تسلی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ آپ نے جوابات دینے. اوکے، تو آپ کے لیے ٹیم اے پہلی تصویر اسکرین پر آتی ہے اب. جی بتائیے گا یہ کیا ہے؟ گوبھی کی قسم ہے، کسی ایک گوبھی کی قسم ہے. جی گوبھی کی قسم ہے. نام بتائیں نا. گوبھی کی ایک قسم ہے، بالکل یہاں تک آپ ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ کھائیے کبھی؟ نہیں. یہ سبزی نہیں کھائی. گوبھی کھائیے کبھی؟ گرین کالی فلاور ہوگا. گرین کالی فلاور نہیں. نہیں جی. ایک ہنٹ آپ کو اور دوں گا. پاکستان میں تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب یورپی ممالک میں یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. اور پاکستان میں بھی جو یورپی برانڈز ہیں جن کی چینز ہیں یہاں پر، تو ان کی پروڈکٹس میں بھی اکثر و بیشتر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. گوبھی جیسا ہی ہوتا ہے. آپ جواب نہیں دے پائے، یہ ہے بروکلی. آپ جواب نہیں دے پائے. اوکے جی، آپ کے لیے اگلی تصویر اسکرین پر آتی ہے اب. جی بہت آسان. ٹیم بی کے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں تھا یہ. ٹیم بی، میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ پہلی تصویر ٹیم اے کے لیے ہوگی اور دوسری تصویر ٹیم بی کے لیے. بڑا آسان تھا جی، فیصل مسجد. اگلی تصویر اسکرین پر آئے گی ٹیم سی آپ کے لیے. جی ملتان شریف۔ نہیں، یہ مزار کس کا ہے؟ بہاؤدین زکریا۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. بالکل ٹھیک جواب ہے. اب دوبارہ سے اسے ریپیٹ کریں گے. پہلی تصویر آئے گی ٹیم اے کے لیے اور آپ کے لیے اسکرین پر تصویر آتی ہے اب. جی بتائیے کون سی مشہور شخصیت ہے؟ راشد مناس. میجر عزیز بھٹی شہید. سوری، میجر عزیز بھٹی شہید. میجر عزیز بھٹی بالکل ٹھیک جواب ہے. ٹیم بی آپ کے لیے تصویر اسکرین پر آتی ہے اب. جی بہت ہی آسان سی تصویر ہے. آپ خوش قسمت واقع ہوئے اس معاملے میں. جی مینار پاکستان. مینار پاکستان. ویسے یہ کہاں پر واقع ہے؟ لاہور۔ کس پارک میں واقع ہے؟ منٹو پارک۔ پرانا نام کیا تھا؟ یہ پرانا ہی نام ہے، نیا نام تو نہیں، اقبال پارک نیا نام ہے۔ نیا نام اقبال پارک. نیا نام اقبال. چلے جی، اب آخری تصویر اسکرین پر آئے گی وہ ٹیم سی کے لیے. جی بتائیے گا یہ جو تصویر اسکرین پر اس وقت موجود ہے کون سا درخت ہے؟ یہ کون سا پودا ہے؟ سورج مکھی کا پھول۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سورج مکھی کا پھول۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سن فلاور۔ سن فلاور یا بالکل ٹھیک جواب. سورج مکھی کا پودا ہے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ریزلٹس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ایک بار پھر سے خوش آمدید. نتائج مرتب کیے جا چکے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں نتائج کا اعلان کروں میں چاہوں گا کچھ بات چیت اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی کی جائے. قاری صاحب آپ مختلف پروگرامز میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، وہ کافی عرصے سے ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے پروگرامز میں آپ موجود ہوتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہے آج کے طالب علموں کے لیے کہ وہ اس طرح کے مقابلوں میں شرکت کریں؟ اور وہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کا نوجوان تو وہ کسی دوسرے چکروں میں ہی لگ گیا ہے، وہ ٹک ٹاک اور میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس کی چکا چوند سے ہی متاثر ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ علم و ادب سے بھی ویسے ہی شغف رکھے کہ جیسا وہ باقی ان چیزوں سے رکھتا ہے. بالکل ان کو علم و ادب سے تعلق رکھنا چاہیے
اور ان ایسے پروگراموں میں شریک ہو کر ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یقیناً تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے جس کی وجہ سے ان کو معلومات حاصل ہوتی ہے, ان کو ہر طرح کی دینی معلومات اور حاصل یہ ہوتی ہے, نوجوان دنیاوی بھی جب اس طرح کے پروگرامز میں آئیں گے تو دوسروں کو بھی تحریک ملے گی نا, دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی کہ وہ ہم اپنے بڑے سے سیکھتے ہیں, اپنے عمر کے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. ہاں, جس طرح سے آپ جیسے لوگ جب سیٹ پر موجود ہوتے ہیں نا تو ہم جیسوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے, ہمیں بھی رہنمائی ملتی ہے. وہ منور رانا نے کہا تھا نا کہ تمہاری محفل میں یہ بڑے بوڑھے ضروری ہیں, اگر یہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا, تو وہ آپ کے ہونے سے ہمیں بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے. ویسے میں نے یہ صرف ان کے لیے کہا تھا, آپ دونوں کے لیے یہ شعر نہیں تھا. ٹھیک ہے مفتی احسن صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں, تو اس طرح سے کہ جس پروگرام میں سائنس بھی ہو, معلومات عامہ بھی ہو, ان تمام چیزوں کا مرکب ہو, تو وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو آپ کے لفظ بڑے بوڑھے پہ جو ہے وہ مسکرایا, بڑے بوڑھے پہ, تو میں نے کہا واقعی ہم لوگ اس کیٹیگری سے نہیں آ رہی ہیں. تو میں نے واضح کر دیا کہ وہ صرف ان کے لیے تھا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے, اور اس طرح کے پروگرام جو ہیں یہ ہمارے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں نے کردار ادا کرنا ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ جو ہمارے نونہال ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے. تو ان کی تیاری, ان کی گرومنگ کے لیے اس طرح کے پروگرامز بہت ضروری ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ARYQ TV کو یہ سہرا جاتا ہے دیگر اور شہروں کی طرح, یہ سہرا بھی ARYQ TV کے ساتھ ہے کہ اس طرح کا ایک پروگرام رکھا گیا. اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لائٹر موڈ میں ہوتا ہے, تفریح کی تفریح ہے اور تیاری کی تیاری ہے, شائستگی کے ساتھ, لطافت کے ساتھ, یہ ترقی بھی ہے, ذہنی ترقی بھی ہے, جنرل نالج بھی ہے, معلومات بھی ہیں, علم بھی ہے, اور بالکل ٹھیک ہے. علامہ لیاقت صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ون لائنر کیا آپ بھی اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ امت کے معمار ہیں اور ہمارا مستقبل ہیں, اور خاص طور پر یہ جو مسابقہ ہے, مقابلہ ہے, کمپٹیشن ہے, یہ قوموں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو آگے لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے, اور ARYQ TV جو ہے اس کا حق ادا کر رہا ہے. اور خاص طور پر جو اسلامی معلومات ہے وہ تو ہمارے نوجوان بچوں کو بہت ہی کم ہیں, باقی چیزوں ڈراموں کے اندر لگے ہوئے, دوسری چیزوں میں لگے ہوئے. تو ماشاءاللہ سارے بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور سبھی نے بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے. ویری گڈ, ویری گڈ. پروگرام کا وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ نتائج کا اعلان بھی کر دیا جائے. نتائج بڑے واضح ہیں ویسے تو, میں تمام ٹیمز کے حاصل کردہ نمبرز بھی ایک بار بتا دیتا ہوں. ٹیم اے محمد عمیر خان اور سید محمد احمد, آپ نے بہت اچھا کھیلا, اور اس مقابلے میں آج معلومات میں آپ 100 مارکس اسکور کر پائے ہیں. اوکے. ٹیم سی یعنی کہ شیخ محمد حسین اور شیخ محمد حسن, بھائی آپ دونوں, ویری گڈ. آپ دونوں نے بھی بہت اچھا کھیلا, لیکن آج کے مقابلے میں آپ 90 نمبرز حاصل کر پائے ہیں. دل چھوٹا نہ کریں, آپ نے ایٹ لیسٹ 90 مارکس تو حاصل کیے. اور آج کے مقابلے کی جو فاتح ٹیم ہے وہ ہے ٹیم بی, 140 نمبروں کے ساتھ. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں, جو کہ ہمارا اگلا مقابلہ کوارٹر فائنل کا ہوگا. آپ تمام ٹیمز کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. آج گفٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کوثر مسالہ جات نے اور سیلانی مسالہ جات نے, یہ دونوں گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کوارٹر فائنل میں. یہاں پر معلومات کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے یعنی ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے, نشریات جاری ہیں. اگلا سیگمنٹ ہمارے بہت ہی پیارے محترم ہمارے سینئر اینکر جناب سید سلمان گل نورانی صاحب کریں گے. مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا